السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے یوٹیوب چینل کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہماری ایک مہمان ہستی یہاں حاضر ہوئی ہیں، جانی مانی ہستی ہیں کراچی کی، پورے پاکستان کی، اور یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے سعادت ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ اس کے ماتحت آج میرا سوال ہوگا۔ میں بے حد مشکور ہوں اپنے استاد محترم کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ اور آج کا جو ہمارا سوال ہے، ناظرین آپ نے 3-4 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ یہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ، کہ سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پہ پابندی لگا دی ہے۔ اس حوالے سے آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے استاد محترم مفتی مولانا محمد انس مدنی حفظہ اللہ صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان سے کہیں گے کہ وہ اس سوال پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین کرام، سامعین اعظام، جو مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، دین کی تبلیغ جو ہے یہ گویا کہ کی جاتی رہنے چاہیے، بلکہ ایک مقام پر یہ چیز لازمی ہو جاتی ہے ہر مسلمان کے اوپر، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اس روایت کے تحت ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے جو محنت کر رہے ہیں، جدوجہد اور کوشش ان کی ہو رہی ہے، لوگوں کو مسجد تک لانے کی یقیناً ان کی کوشش ہوتی رہی ہے، اور اس میں وہ کامیاب بھی جا رہے ہیں کافی حد تک۔ لیکن مسجد میں لانے کے بعد وہاں پر کیا چیز سنائی جا رہی ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مکسب باتیں ہو گئی ہیں، علماء کے اقوال آ گئے ہیں، اور خواب کی باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں، اور بزرگوں کے، باباؤں کے اقوال اس کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ افسوسناک ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلغو کا حکم دیا ہے، یہ قرآن اور سنت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب، ان کا ایک موقع پہ یہ کہنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جنازہ پڑھنا یہ عبادت ہے، اور اس کے اندر میت کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے عبادت کروائی جا رہی ہے۔ اللہ عبادت کرنے کے لیے آیا، جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، تو اللہ نے کس سے دعا کی ہوگی؟ تو اس قسم کے ایک آدھ واقعات نہیں، بے شمار واقعات ہیں۔ جیسے سابقہ نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان کو جو ہے گدھے پہ بٹھا کے کالا منہ کر کے اور پورے شہر میں گھمایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تاریخ کے اندر۔ تو ایسے ایسے واقعات کا ذکر کرنا تبلیغی جماعت کے جو سب سے بڑے ہیں اور مانی ہوئی شخصیت ہیں، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر ایک اور چیز، میں متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے اندر 20 سال رہا ہوں میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں دروس دیا کرتا تھا مختلف مساجد میں۔ جس مسجد میں میرا درس تھا، تبلیغی جماعت والے آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے نماز کا سلام پھیرتے ہی اعلان کر دیا کہ بیان ہوگا۔ میں نے درس نہیں دیا،
ان کا یہ اعلان سن کر کے میں بھی شریک ہو گیا ان کے بیان کے اندر۔ وہاں پر بیان کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنی کثرت سے نفل نماز پڑھتے تھے، اتنی زیادہ نفل نماز پڑھتے تھے کہ انہوں نے اس کی بدولت اپنے فوت شدہ بچوں کو زندہ کروا لیا اللہ سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ کس قرآن میں ہے؟ وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درخواست کی گئی کہ جو آپ کے ساتھ جہاد میں نکلا تھا اور جلدی واپس آ گیا تھا آپ سے اجازت لے کر کے، اور جنہوں نے اس کو مار دیا تھا اور کہا گیا کہ ابھی ابھی تو اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے دیکھا ہی کیا ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ اس کو زندہ کر دے، آپ نے فرمایا نہیں، جو اس دنیا سے چلا گیا وہ واپس دوبارہ نہیں آ سکتا۔ گویا کہ یہ تعلیم دی گئی لا تبدیل لکلمات اللہ۔ لیکن یہاں پر تبلیغی جماعت کے علماء ہوں یا عوام ہوں، اس قسم کے واقعات لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں ان کے امیر صاحب سے بات کری، میں نے کہا جی یہ جو بیان کیا ہے مجھے کچھ پتہ لگے کہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے۔ تو وہاں سے جواب یہ ملا کہ ہمارے انڈیا سے بزرگ آئے تھے فلاں، انہوں نے بیان کیا تھا، تو یہ بھی انہوں نے بھی بیان کر دیا۔ تو یہ اس طرح سے من گھڑت واقعات بیان کرنا یقیناً انسان کو بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، قرآن اور سنت سے دور لے جانے کی طرف یہ کام ہو رہا ہے، انجانے میں، جانے میں یا انجانے میں، لیکن یہ کام ہو رہا ہے۔ ممکن ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سعودیہ نے کچھ ایسے واقعات وہاں پر تبلیغی جماعت والوں کے بیان میں آئے ہوں گے کہ جس چیز کو دیکھ کر انہوں نے بینڈ لگایا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر تو یہ تھا کہ وہاں ان کی ہر محفل اور ہر بیان کو چیک کیا جاتا، اور جو بھی قرآن و سنت کے خلاف ہوتا وہاں اس کی وضاحت عوام کے سامنے سعودی عرب کے طرف سے مقرر کیے ہوئے علماء جو مختلف زبانیں جانتے ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے، تاکہ ان کی بھی اصلاح ہوتی اور عوام کو بھی غلط بات نہ پہنچتی، ان کی بھی اصلاح ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت بہتر تھا۔ تو میں اس اعتبار سے یہ کہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو مختلف بیانات آ رہے ہیں بڑے شد و مد کے ساتھ، کچھ ان کے حق میں اور کچھ ان کے خلاف، کچھ سعودیہ کے حق میں اور تبلیغی جماعت کے خلاف، کچھ تبلیغی جماعت کے حق میں اور سعودیہ کے خلاف، تو اس قسم کے بیانات مناسب نہیں ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں رخوں کو دیکھا جائے، ادھر کی غلطیاں وہ بھی جو اس وقت ہو رہی ہیں مملکہ کے اندر، یقیناً یہ حرمین صرف سعودیوں کا نہیں، یہ حرمین عالم اسلام کا ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ اور جب وہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو، بے حیائی سے متعلق ہو یا اور ناچ گانے سے متعلق ہو یا اور کسی بھی قسم کی، تو ہر مسلمان کا سے باشد کے جذبات ابھرتے ہیں اور اس کو غصہ آتا ہے، اور اس کا یہ غصہ آنا ایک لحاظ سے صحیح اور درست ہے۔ میں نے تبلیغی نصاب خود پڑھی ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا میں نے پڑھا کہ جی ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا اور وہاں پر رات کو پڑاؤ ڈالا، باپ کا انتقال ہوا اور چہرہ کالا ہو گیا۔ بیٹا اٹھا تو دیکھا، بڑا گھبرایا، اتنے میں ایک شخص آئے سفید کپڑے میں ملبوس اور اس کے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چہرہ جو ہے وہ درست ہو گیا۔ اب وہ بیٹا پوچھ رہا ہے اس شخص کے جانے کے اوپر کہ جی آپ کون ہیں، کیسے آئے ہیں؟ تو وہاں سے جواب ملا کہ میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ تمہارے باپ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے، جو کثرت سے درود پڑھتا ہے میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ بتائیے یہ شرک ہے کہ نہیں کہ نبی مدد کے لیے آتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ ان کا بیان عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، تو یہ شرک ہوا یا نہیں؟ یہ قبر کی طرف، پھر اس کے اندر بیان یہ فلاں شخص آیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر سے ہاتھ نکال کر کے اس سے مصافحہ کیا۔ کہاں ہے کہ
خلفائے راشدین کے لیے تو نبی نے ہاتھ نہیں نکالا، اپنی صاحبزادی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو سلام کے لیے مسافے کے لیے نبی کا ہاتھ نہیں نکلا، اپنے داماد اور اپنے چہیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا قبر سے، اور یہ 12ویں 13ویں صدی کے لوگوں کے لیے، شاعر کے لیے نبی قبر سے ہاتھ نکال رہے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا ان علماء سے کہ جو بڑے شد و مت کے ساتھ تنقید کر رہے ہیں وہ اس چیز کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ تبلیغی جماعت کے اندر کیا کیا بیان ہو رہا ہے، اور تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے نصاب، تبلیغی نصاب، اس کے بجائے اگر ریاض الصالحین پڑھیں، عربوں کے اندر تو یہ ریاض الصالحین پڑھتے ہیں، اردو والوں کے اندر ریاض الصالحین حدیث کی کتاب پڑھ کے ترجمہ کر کے کیوں نہیں سناتے؟ وہاں بزرگوں کی اور باباؤں کی باتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی حکومت کو جب ان باتوں کا علم ہوا ہوگا جبھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ فیصلہ نہیں ہوا، آج سے تقریباً میرے خیال سے کوئی 25 یا 30 سال کے لگ بھگ ایسے ہوگا، اس وقت بھی بینڈ لگی تھی، اور تبلیغی جماعت کا جو حلقہ تھا باب العوالی کے اندر، جس مسجد میں میں بھی باب العوالی میں رہا ہوں، وہاں پر وہ ان کا پروگرام بند کر دیا گیا تھا، اور اب یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ بہرحال میں تو یہی کہوں گا کہ جو بھی حق بات ہے قرآن اور سنت کے مطابق اور اس سے ملتی ہے، یقیناً وہ کسی کو نہیں روکنی چاہیے، نہیں منع کرنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ۔ لیکن جہاں پر قرآن کے ساتھ ساتھ، حدیث کے ساتھ ساتھ یہ بدعات والی، خرافات والی، شرک والے واقعات باباؤں کے سنائے جائیں، خوابوں کے سنائے جائیں، تو ان کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ دونوں طرف کی اچھائیوں کو بھی اور برائیوں پر بھی نظر رکھتے ہوئے پھر گویا ہوا کریں، اور صرف یہ نہیں کہ ایک پر برس پڑے اور دوسرے کو ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو سوال تھا کہ تبلیغی جماعت پہ سعودی عرب میں بین کیا گیا ہے، تو اس میں الحمدللہ مفتی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز میں جواب دیے، اور ان کی کافی کیا نام ہے ڈیپ میں جا کے اس کی وضاحت کی ہے، اور اس کی قرآن و حدیث سے جو دلائل تھے مفتی صاحب نے دیے۔ لیکن مفتی صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں بعض آراء، بعض سوچیں یہ بھی نظر آتی ہیں کہ جی تبلیغی جماعت جو ہے وہ اپنے اکابرین کے قصے کہانیاں سناتی ہیں اور فضائل اعمال کا درس دیتی ہیں، حالانکہ ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، سیاستہ موجود ہے، اس کے بعد فضائل اعمال کا درس دینا اور ان کو لے کے گھومنا، یہ کس طرح ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسری بات، جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا جو ایک اسلام کی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے، اس کا رزلٹ ہمیں پوزیٹیو ملتا ہے۔ میں چند ایسی شخصیت کے نام رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ جو تبلیغی جماعت کی بدولت اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے ہیں، مطلب ایز اے مسلم تو وہ پہلے تھے ہی، لیکن تبلیغی جماعت کی وجہ سے 5 وقتہ نمازی ہوئے، سنت رسول انہوں نے رکھی، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کی۔ شیخ محترم، ان میں آپ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کیا نام ہے، ایک سنگر تھے پاکستان کے جنید جمشید، اور اس کے بعد ثقلین مشتاق پاکستانی کرکٹر، اور اس کے بعد انضمام الحق، سعید انور، ایسی بے شمار اداکارائیں بھی موجود ہیں جو تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہی، کہ تبلیغی جماعت ہی اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ جی یہ ہماری وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ جو تبلیغی جماعت کی خدمات ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے تبلیغی نصاب جو کتاب ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ عربوں کے اندر ریاض الصالحین کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ اردو والوں میں بھی
وہی حدیث کی کتاب اگر پڑھی جائے اور اس کا ترجمہ کیا جائے، وہ سنایا جائے، اسی کو اپنا تبلیغی نصاب بنایا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کورس ہے، تو سب سے بہتر یہ ہوگا۔ اور جو موجودہ دور کا تبلیغی نصاب ہے، اس کے اندر یہ خوابوں کے واقعات ہیں، باباؤں کے واقعات ہیں، اور یہ قصے کہانیاں ہیں۔ اس میں شک نہیں، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں احادیث بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہاں قصے کہانیاں چل رہی ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا ریاض الصالحین کو اپنایا جائے اور اختیار کیا جائے۔ دوسرا حصہ آپ کے سوال کا کہ تبلیغی جماعت کی کوششوں سے یہ بڑی شخصیات اسلام کے قریب آئیں اور اسلام قبول کیا انہوں نے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یقیناً تاریخ ہم کو ایسا ہی بتاتی ہے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بیان میں یہ کہا تھا کہ تبلیغی جماعت والے لوگوں کو، بگڑے ہوئے لوگوں کو، اور انہی میں وہ کافر لوگوں کو، غیر مسلموں کو مسجد تک لانے میں کامیاب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو دین ہم نے پیش کیا ہے، اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے اور وہ اس میں دین میں شامل کر کے کر رہا ہے تو وہ مردود ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے اندر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اگر یہ خیال رکھ لیا جائے تو یہ بڑی عمدہ جماعت ہے، لیکن اسی وقت جب خالصتاً قرآن اور سنت کو یہ اپنائیں بھی اور لے کر کے چلیں بھی اور عوام کے سامنے وہی پیش کریں، اور باباؤں کے اور بزرگوں کے قصے کہانیاں اور خواب والے واقعات یہ چھوڑ دیں اور ترک کر دیں۔ ناظرین، آج کا ہم اپنا آخری سوال مفتی صاحب سے لیں گے کہ یہ جو اقدام سعودی گورنمنٹ نے کیا ہے، تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی ہے، کیا اس کا اثر تبلیغی جماعت پہ کس طرح پڑے گا؟ ان کی جو روک تھام ہے اور اس کو جو روکا گیا ہے، اس کے اوپر دعوت دین کا جو کام ہے اس کے اوپر کتنا اثر ہوگا؟ اس سوال کا جواب لے دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ جب تبلیغی جماعت کے اوپر بینڈ لگایا گیا تو یقیناً ان کے اذہان میں یہ چیزیں اور ان کے سامنے یہ چیزیں جو پہلے مخفی رہی تھی اور وہ کرتے چلے آ رہے تھے، وہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس وجہ سے ہمارے اوپر بینڈ لگایا ہے۔ ممکن ہے کہ اسی بینڈ لگنے کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو جائے، اور یہ قصے کہانیاں اور باباؤں کے واقعات اور جو خلط ملط کر دیے انہوں نے قرآن اور سنت کے ساتھ، ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائے اور ان کی اصلاح کا سبب بن جائے۔ عین ممکن ہے ایسا، اور ایسا ہو جائے تو پھر سونے پر سہاگے کا کام ہے۔ جی ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور میں پروگرام کے آخر میں دل کی عطا گرائیوں سے مفتی صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو اور یہ جو اس پہ پروگرام کیا گیا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو، ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگی ہوں، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کیونکہ آپ بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے بلغوا انی ولو آیا، کیونکہ یہ دینی ویڈیوز ہیں۔ تو آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے، آپ ان کو لوگوں تک بھیجیں گے، تو یہ جتنا بھی اس کا اجر و ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کھاتے میں ملے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔